پچھلے درس میں قرآن پاک کے جو خلاصے کو بیان کیا جا رہا تھا، پارے 9 کا آخر کا حصہ ہم تلاوت کیے تھے، اس کا خلاصہ بیان کیے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک وہ باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، پچھلے درس میں قرآن پاک کے بارے میں، اس کی فضیلت اور اس کے آداب کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا۔ اس کے آگے پارے 9 میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مسلمانوں کے لیے ہر حال میں لازم اور ضروری ہے۔ جب تک لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے کامیابی ان کو ملے گی، اور ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سرفرازیاں ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر اگر کوئی اور طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں تو نہ ہمیں کوئی فتح ملنے والی ہے، نہ کامیابی سے ہمیں سرفرازیاں ملنے والی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، واضح طور پر اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد 10ویں پارے میں دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک چیز یاد رکھیں، اتحاد، یکجہتی اور اتفاق یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ اتفاق اور اتحاد مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر اختلاف مسلمانوں کے درمیان میں ہوگا تو نہ مسلمانوں کا وقار باقی رہے گا اور نہ ہی مسلمانوں کی عزت اور سرخروئی ان کو باقی رہے گی۔ یہ چیز اہمیت والی ہے، اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حاضرین محترم، اتحاد وقت کی اہم ضرورت۔ کس بنیاد پر اتحاد ہوگا؟ مسلمان کس بنیاد پر ایک ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ایک ہوں گے، کلمہ طیبہ پر ایک ہوں گے، قرآن پاک کے اعتبار سے ایک ہوں گے، اور اسلام کے اعتبار سے ہوں گے، دین کے اعتبار سے ایک ہوں گے۔ یہ چیزیں ہمیں جوڑنے والی ہے، قرآن، نبی، اسلام، یہ ہم سب کو جوڑنے والا ہے۔ ان سے جب تک ہم جڑے رہیں گے ہمارا وقار بھی باقی رہے گا، عزت اور سرخروئی بھی ہمیں ملتے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَلَا تَكُونُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ بہرحال آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے، ترجمہ اور مفہوم آپ ذہن میں رکھیں کہ متحد ہو جاؤ، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم آپسی ولا تنازعوا، آپسی اختلافات میں مت پڑو۔ اگر آپسی اختلافات میں مسلمان ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہیں گے تو ہوگا کیا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا جو ہے چلے جائے گی، تمہارا جو وقار ہے، تمہارا جو عزت ہے وہ پوری کی پوری جو ہے ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کا نقصان بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، بیان فرما کر حکم دے رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، آپسی اختلافات جو ہے بالکل ختم کرو۔ اتحاد ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے فلاں الگ ہے فلاں الگ ہے، سب ایک ہونا نہیں۔ ہم جو بات بول رہے ہیں قرآن کے اعتبار سے ایک ہو جائیں، کلمے کے اعتبار سے ایک ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اعتبار سے جو ہے ایک ہو جائیں، تب کہیں جا کر عزت اور سرخروئی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ حاضرین محترم، پارے 10 میں 9ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری کن کی ہے؟ کون آباد کرتے ہیں؟ 2 آیتوں میں دونوں لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کافر اگر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان کو اس تعمیر کا کچھ فائدہ ملنے والا نہیں۔ مسجد ہی نہیں، اگر مان لیں بڑی سی بڑی عمارت مسلمانوں کے لیے یا غریبوں کے لیے فائدہ پہنچانے والی تعمیر کر اگر کافر خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو اس کو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ کام کرنے والے کے دل میں ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو زندگی بھر کی نیکیاں اس کی رائے گاہ ہو جائیں گی اور اس کو ثواب ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ مسجدوں کو تعمیر کرنا، آباد کرنا یہ نیک کام ضرور ہے، لیکن یہ اسی وقت مقبول ہوگا جب ایمان کی شرط کے ساتھ جو ہے لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ مسجدوں کی تعمیر کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ حاضرین محترم، وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں کی تعمیر کا خیال رکھیں تاکہ ایمان کی، مومن کی جو علامت ہے وہ علامت ہمارے ذریعے سے جو ہے ظاہر ہو جائے۔ پھر ویسے ہی اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کافر کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، ایک طرف ہے کفار مکہ، دوسری طرف ہے مومن۔ کفار مکہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے،
خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے. حاجی حضرات جو حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو آتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پانی پلاتے ان لوگوں کو, کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے, اور وہ یہ سمجھتے ہمارا یہ جو کام ہے خانہ کعبہ کی خدمت کرنا, حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے. یہ کام کے مقابلے میں ایمان لانا, نمازیں پڑھنا, عبادتیں کرنا کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا. ان کا یہ عقیدہ تھا. ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو, کیا یہ خانہ کعبہ کی خدمت ایمان کے مقابلے میں بڑی چیز ہے؟ واضح طور پر حکم ہوا نہیں. ایمان کے ساتھ اگر خانہ کعبہ کی خدمت ہے تو یہ خدمت بھی مقبول ہے, ایمان اور عبادتیں بھی مقبول ہوں گی. اگر ایمان کو چھوڑ کر انسان خانہ کعبہ کی خدمت کرتا رہے, تعمیر بھی کرے, اس کو اس کا کچھ فائدہ ملنے والا نہیں. یہاں یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خاص طور پر درگاہوں کے معاملے میں, خانقاہوں کے معاملے میں, مسجدوں کے معاملے میں, مدرسوں کے معاملے میں, یہ سب کے سب چیزیں جو مسلمانوں کے درمیان ایک بڑے اہم مراکز ہیں, یہ مرکزوں میں جو کام ہو رہے ہیں یہ ایمان اور اخلاص انتہائی اہم ضروری ہے. جب تک ان کے اندر اخلاص ہے, ایمان ہے, وہ کام بھی مقبول ہے, وہ خدمتیں بھی مقبول ہیں, ان کی عبادتیں بھی مقبول ہیں. اخلاص کے بغیر, ایمان کے بغیر ہم پوری زندگی بھی جو ہے کسی بارگاہ کی خدمت کریں, وہ بارگاہ کی خدمت ہرگز قبول ہونے والی نہیں. ہم پوری زندگی بھی کسی خانقاہ میں لگا دیں, ایمان کو چھوڑ کر, عبادتوں کو چھوڑ کر, اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر, وہ خانقاہوں کی خدمت جو ہے ہماری ہرگز مقبول نہیں. تو دو چیزیں ذہن میں رکھیں, ہر بارگاہ سے ہم جڑے رہیں, ہر ولی سے محبت کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے ایمان اور ولی کا راستہ اختیار کرنا, عبادت کرنا وقت کی اہم ضرورت. پھر اسی رکوع میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اچھا, یہ آنے والی جو آیت ہے اس کی تفسیر سمجھنے سے پہلے دو حصوں میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک طرف ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت, دوسری طرف ہے انسان کی اپنی بیوی بچوں سے محبت, والدین سے محبت, اپنے کاروبار سے محبت, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ داروں سے محبت, اپنے مال کی محبت. یہ سب دونوں چیزیں اپنے اپنے مقام پر ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی, یہ ہمیشہ اس کا پلہ بھاری رہے, یہ کبھی کم نہ ہو مال کی محبت, اہل و عیال کی محبت کے مقابلے میں. جبھی بھی دونوں کے درمیان تقابل ہو تو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں کامیاب رہے اور غالب رہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے سرفراز فرمائے گا. جس دن ایمان والوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہو جائے, مال کی محبت بڑھ جائے, والدین کی محبت بڑھ جائے, بیوی بچوں کی محبت بڑھ جائے, تو سمجھنا کہ ایمان کی کمزوری ہے, جس کی وجہ سے وہاں سے نقصان اور خسارے کا جو ہے انسان کو شکار ہونا پڑے گا. وقت کی اہم ضرورت آپ دیکھیں, جو ہم ہر قدم پر مسلمان جو نقصان اٹھا رہے ہیں اور جگہ جگہ پر جو ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ایک بات یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہماری دلوں میں کم ہے. بالکل نہیں ہے تو ہم نہیں بول سکتے, ہے محبت اللہ اور اس کے رسول کی, لیکن کم ہے. دنیا کی محبت, کاروبار کی محبت, بیوی بچوں کی محبت, رشتہ داروں کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ بیٹھ گئی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی سے محبت نہیں کرنا, نہیں, اسلام سب سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے, لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی جب تک ہمارے دلوں میں باقی رہے گی, ایمان باقی رہے گا, اور ایمان باقی ہے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرفرازی عطا فرمائے گا. حاضرین محترم, پھر اس کے بعد اسی پارے میں پارے 10 میں 12ویں رکوع میں ہجرت کا واقعہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. ہجرت کا واقعہ میں ایک بات بتاتا ہوں, بارہا ہم تذکرہ کرتے ہیں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے, ہر قدم پر حضور کی سیرت پلاننگ کے مطابق ہوتی تھی. ہر قدم حضور پورے منصوبہ بندی کے تحت جو ہے اٹھاتے تھے, کوئی کام آپ کا بغیر پلان کے جو ہے نہیں ہوتا تھا. ہجرت سے پہلے جب حالات ایسے ہو گئے کہ مسلمان مکے میں رہنا ہی ان کا دشوار ہو گیا, مختلف پریشانیاں اٹھانی پڑیں, حکم الہی ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے جائیں. صحابہ جو صاحب استطاعت تھے چلے گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر, ہجرت کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے, وقت جبھی بھی ہے آ سکتا ہے, انتظار کرو, وقت آتے ہی ہم ساتھ میں جو ہے ہجرت کریں گے. ہجرت کی رات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آج رات آپ جو ہے ہجرت کر نکلنا ہے, دوسری طرف کفار مکہ اسی رات میں پلاننگ کر رہے ہیں کہ حضور کو ختم کر دیں گے. پورے کے پورے بڑے بڑے سرداروں کے جو یوں سمجھو کہ سرداروں کے جو بڑے بڑے طاقتور تجربے کار بیٹے ہیں, پورے جمع ہو کر جو ہے حضور کو ختم کرنے کے ارادے سے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور بلائے اور جو کافروں کی امانتیں تھیں وہ امانتیں حضور حضرت علی کو دیے اور بتائے کہ صبح کے وقت میں یہ امانتیں فلاں فلاں کافروں کو دے کر آپ مدینہ منورہ تشریف لانا.
اور پھر حضرت علی کو خاص طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو بستر ہے اس بستر پر رات کے وقت میں آرام کرنے کا حکم دیے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حضور کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آرام کر رہے ہیں۔ اور حضور اچھا ایک بات، بہت سارے لوگ محبت میں ایک بات بولتے ہیں، میں بھی تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ سکون کی نیند کون سی رات میں آئی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ رات میں سب سے زیادہ سکون کی نیند میں سویا جس رات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر سونے کا حکم دیے تھے۔ تو پوچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر رات میں سوتا تھا، فکر ہوتی تھی کہ ممکن ہے کہ مجھے آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی، صبح زندہ رہوں گا یا انتقال کر جاؤں گا، معلوم نہیں تھا۔ لیکن حضور کا جو کلمہ تھا، حضور کی جو بات تھی کہ رات میں سونا، صبح امانتیں دے کر مدینہ منورہ تشریف لانا، حضور کا یہ جملہ مجھے اس بات کی گارنٹی دے دیا کہ رات میں تو میں انتقال کرنے والا نہیں ہوں، صبح زندہ رہوں گا اور حضور سے جا کر مل جاؤں گا۔ تو موت کی تو فکر نہیں تھی، سکون سے میں وہاں پر آرام کیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ۔ پھر اس کے بعد اب جیسے ہی رات میں نکلنے کا انداز دیکھیں حضور کا، جب باہر نکل رہے ہیں حضور تو نکلتے وقت گھر کے باہر پورے کے پورے کفار مکہ ہے، ہاتھ میں ہتھیار ہے، تلوار ہے، ختم کرنے کے پورے کی پوری پلاننگ کفار مکہ کر چکے ہیں۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے نکلنا ہے۔ کیسے نکلیں گے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھیں، چند کنکریاں حضور لیے، چند کنکریاں، ہاتھ مٹھی بھر بھی اگر کنکریاں، باہر سووں کی تعداد میں کافر ہیں، مٹھی بھر کنکریاں لیے، یاسین شریف کی شروع کی ابتدائی آیتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کیے، تلاوت کر کر ان کنکریوں پر پھونک دیے۔ تو جیسے ہی وہ کنکریاں کافروں پر پھینک دیے تو پورے کے پورے کافر مدہوش ہو گئے، کھڑے ہوئے ہیں ضرور لیکن ان کے ذہن، ان کے دماغ پورے کے پورے ختم ہیں۔ اب ان کے درمیان سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکل کر چلے گئے۔ اب جب نکلے وہاں سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں دیکھتے ہیں کہ پوری تیاری کر لی ہے، کھانے کا انتظام ہے، رہنے کا انتظام ہے، سواریوں کا انتظام ہے، پوری کی پوری۔ وقت چونکہ زیادہ نہیں لوں گا میں، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب وہاں تو زیادہ سے زیادہ آدمی مکے سے مدینے کو جانے کے لیے اس زمانے کے اعتبار سے کئی دنوں کا سفر لگے گا، لیکن کھانا کتنا رکھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 2-3 دن کا کھانا رکھ لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے پھر حضرت حضور کے ساتھ نکل گئے۔ اب اپنے خادم کو حضرت ابوبکر بولے کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے، تم اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے پہاڑ کی طرف آنا، اور وہ پہاڑ میں غار میں ہم رہیں گے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہونا کہ کوئی یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، بکریاں چراتے چراتے تم غار کے پاس آ جانا اور دودھ دوہ کر وہاں دودھ دے دینا، اور مکے کے کیا احوال ہے پوری کی پوری باتیں ہمیں بتا کر چلے جانا۔ یہ پوری پلاننگ کی ہے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پلاننگ دیکھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ڈائریکٹ مدینے کو جانے کا جو راستہ ہے وہ راستہ اختیار کیے بغیر راستہ چینج کر دیے۔ کیوں؟ کفار مکہ پورے راستے میں خبر پھیلا دیے تھے کہ جو کوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرے گا، زندہ یا مردہ نعوذ باللہ لے کر آئے گا، اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ تو انعام کی لالچ سے ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے، ہر کوئی خوشی میں جھوم رہا تھا کہ ہم پکڑ کر لائیں گے، ہم کیا کریں گے، انعام حاصل کریں گے۔ بہرحال حضور ان کی پلاننگ کو سمجھ گئے، جو راستہ سیدھا جاتا ہے وہ سیدھا راستہ اختیار کیے بغیر وہ دوسرا راستہ جو یمن کی طرف سے مدینے کو آتا ہے وہ راستہ اختیار کر لیے۔ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پورے کفار مکہ کے درمیان سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ غار ثور میں 3 دن آپ قیام کیے۔ غار ثور میں قیام کے دوران بہت سارے واقعات ہوئے، تفصیل میں نہیں جائیں گے ہم۔ ایک چیز جو قرآن پاک میں بتائی جاتی ہے وہ چیز کیا ہے کہ جب کفار مکہ حضور کو تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دروازے کے پاس اندر جانے کا جو حصہ ہے وہاں پر جب آ گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ دور دور کفار مکہ تلاش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پہاڑ کے اوپر کے حصے میں، لیکن قدموں کے پاس جو غار ہے وہاں ان کی نظر نہیں جاتی۔ وہاں دراصل ہوا کیا تھا کہ کبوتری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، فوری طور پر گھونسا بھی بنا دیے وہاں، اور گھونسلا بنانے کے بعد انڈے دے دیے، اور مکڑی کو حکم دے دیے تھے کہ وہاں پر جالا بن دے، اور فوری طور پر جالا بن دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حفاظت کا پورا راستہ اختیار کیا۔ وہ لوگ سوچنے لگے اندر اگر کوئی آدمی جاتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا تھا، اگر کوئی اندر آدمی ہوتا تو یہ کبوتری یہاں پر موجود نہیں ہوتی تھی۔ یہ اندازہ لگا کر وہ لوگ نیچے نہیں دیکھے، حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ ڈر گئے حضرت ابوبکر، خوف میں تھے، اپنی جان کے بارے میں خوف نہیں تھا حضرت ابوبکر کو، وہ حضور کے بارے میں فکر مند تھے کہ کہیں کفار مکہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دیں، فکر میں تھے۔ آپ کی پریشانی کو دیکھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر تم ٹینشن مت لو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔
غار ثور میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تسلی دے رہے ہیں حضرت ابو بکر کو، تم ٹینشن مت لو، فکر مت کرو، لا تحزن، غم زدہ مت ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال وہاں سے جب نکلے پورے کے پورے ترتیب کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں مدینے میں پہنچنے کا بہت سارا واقعہ عجیب ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سارے صحابہ میں سارے کے سارے صحابہ، کم و بیش 1 لاکھ صحابہ ہیں، کچھ کم تعداد بھی ہو سکتی ہے، کچھ زیادہ تعداد بھی ہو سکتی ہے، پورے کے پورے صحابہ میں سے کسی ایک کے بھی صحابی ہونے کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا۔ حدیثوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ فلاں صحابی ہے، فلاں صحابی ہے، فلاں صحابی ہے، لیکن کسی ایک صحابی کا بھی جو ہے قرآن میں تذکرہ نہیں ملتا۔ واحد صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا تذکرہ فرمایا، صرف حضرت ابو بکر۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابی رسول تو ہے، لیکن اس سے ہٹ کر میں ایک نوجوانوں کو ایک چیز میں آپ بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ دوستی۔ دوست ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھنا، مزاج شناسی ہونا، یہ وقت کی اہم ضرورت۔ غلط لوگوں کی سنگت انسان کو غلط راہ پر لے جاتی ہے، نقصان میں ڈال دیتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو صحیح راستے پر لے کر آتی ہے، کامیابی تک لے جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر قدم پر ساتھ رہنے والے، اور ہر میدان میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نبھانے والے، اور ہر پریشانی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے معیت اور سنگت رکھنے والے۔ ایک دوسرے کی ساتھی اور معیت اور سنگت ہو تو ایسی ہو تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ پھر اس کے بعد آخر میں پارے 10 کے 16ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ ارشاد فرمائے، اس واقعے کو بول کر ہم آج کے درس کو جو ہے ختم کریں گے۔ حاضرین محترم، ایک چیز ذہن میں رکھیں، جن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے ان نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں۔ بسا اوقات اپنی طرف سے ہم جو مطالبے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی بڑی نعمتیں مانگتے ہیں، وہ نعمتیں ہماری آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور بسا اوقات اس سے جو ہے ہلاکت جو ہے ہمیں ہلاکت میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا، منافقوں میں سے ایک منافق ہے ثعلبہ بن حاتب، وہ غریب تھا یقیناً، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے، مسجد کی خدمت کرنے کے لیے جو مسجد میں ہمیشہ رہتا تھا۔ لوگوں کی مالداری کو دیکھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میں برکت رکھتا ہے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تجارت میں برکت حاصل ہو جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، جس حال میں تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں، جو زندگی ہے تمہاری، تم اسی میں صبر کرو، شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اسی میں جو ہے بھلائی رکھے گا۔ لیکن اصرار کرنے لگا، 2 سے 3 مرتبہ جب آیا اصرار کرنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور دعا فرمائیں، دعا قبول نہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اب منافق ہے ضرور، لیکن کلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، زبان حضور کی ہے، حضور جب زبان کھول دیں کسی کے بھی حق میں ہو تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً قبول فرماتا ہے۔ چند ہی دنوں میں وہ دعا اتنی قبول ہوئی کہ ایک بکری سے جا کر کئی بکریاں اس کے پاس آ گئیں، بے حساب بکریوں کا مالک، مدینے میں مسجد نبوی کے قریب میں رہتا تھا، بکریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، بڑھنے کی وجہ سے دوری ہوتی چلے گئی۔ پہلے تو روزانہ ہر نماز میں شریک ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ بکریوں کی حفاظت میں نوکر چاکر بڑھ گئے، حفاظت میں دیکھ بھالی میں جو ہے وقت اتنا مصروف ہو گیا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ آنے لگا۔ پھر اور زیادہ بکریاں بڑھ گئے تو مدینے کو چھوڑ کر مدینے کے باہر جو ہے وہ ریوڑ بنانے کے لیے جگہ خرید لیا، اور پھر وہاں سے آنے کے لیے مہینے میں 1 آدھ مرتبہ، کبھی سال میں 1 آدھ مرتبہ موقع ملتا تو نمازیں پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب 1 مرتبہ 1 سال گزر گیا، بکریاں بہت زیادہ ہو گئی، نصاب کے برابر اس کے پاس مال آ گیا، زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پاس صحابہ کو بھیجا، جاؤ اس کے پاس زکوٰۃ وصول کر لاؤ۔ جیسے ہی صحابہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تو اب وہ کہنے لگا، یہ تو میری اپنی محنت کی کمائی ہے نا، یہ بکریوں کو میں اپنی نگرانی میں رکھتا ہوں، یہ بکریاں میری محنت کی ہیں، میں حفاظت کر رہا ہوں، میں ان کے پیچھے محنت کیا، نوکر چاکر لگایا، چارہ ڈالا تو یہ بڑھتے چلے گئے، میں اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو کیوں دوں؟ حالانکہ اللہ کے فضل سے، نبی کی دعا سے برکت ہوئی تھی، کاروبار میں ترقی ملی تھی، لیکن ہوا کیا، جب زکوٰۃ کی باری آئی وہ انکار کرنے لگا، میں ہرگز نہیں دوں گا۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی، ناراض ہو گئے حضور، پھر خود اس کو غلطی کا احساس ہوا۔ جب غلطی کا احساس ہوا تو مال لے کر خود سے اپنی طرف سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا کہ نہیں، ہرگز جس مال پر تکبر اور غرور کیا جائے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ وہ مال کمایا جائے، وہ مال ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ حضور کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 2 سال رہے، ہر سال وہ لے کر آتا گیا زکوٰۃ،
لیکن حضرت ابوبکر یہ کہہ کر ٹھکرا دیے جس مال کو حضور قبول نہ کریں ابوبکر ہرگز وہ مال کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد 10-12 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور رہا، ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ لے کر آتا گیا، لیکن حضرت عمر ہر سال یہی جواب دے کر لوٹاتے کہ جس مال کو حضور اور حضرت ابوبکر ٹھکرا دیے میں کبھی اس مال کو قبول نہیں کروں گا۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بتایا جاتا ہے کہ اس منافق کا انتقال ہو گیا۔ حاضرین محترم، تھا مدینے میں، مسجد کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، جو بھی ملا شکر ادا کرتا تو یقیناً خوشحال زندگی ہوتی تھی۔ لیکن ہوا کیا، اپنی طرف سے دعائیں مانگنے لگا، اپنی طرف سے مطالبے کرنے لگا، اللہ کی آزمائش ایسی اتری کہ جو قریب تھا بالکل دور ہو گیا، اور جو حضور کی معیت اور سنگت میں رہتا تھا اب وہ اتنا دور ہو گیا کہ منافقوں میں پڑا، اور منافقوں میں پڑنے کے ساتھ ساتھ نوبت یہ ہو گئی کہ وہ حضور سے بھی دور، صحابہ سے بھی دور، اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ سے اور جنت سے بھی جو ہے دور ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو بہرحال خلاصہ اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوشش کریں جو نعمتیں یہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتوں سے محروم نہیں رکھتا، یہ وعدہ ہے، وہ چاہے خوشحالی میں رکھے چاہے تنگ دستی میں رکھے، نعمتیں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں ہم شکر ادا کر کر زندگی گزارنا سیکھیں، یقیناً خوشحال زندگی ہوگی، معمولی جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں یقیناً ختم ہوں گی، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔